السلام علیکم دیکھنے والے تمام معزز ویورز کو خوش آمدید۔ جہاں اس وقت تمام دنیا کے لوگ انڈیا کے چندریان مشن کو لے کر خوشیاں منا رہے ہیں اور لوگ انڈیا کو مبارکباد دے رہے ہیں، وہیں انڈیا کے اس اقدام کو لے کر کچھ نادان لوگ پاکستان کے بارے میں اپنی منفی سوچ اور بیکار کا وبیلہ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے سوشل میڈیا میں شور کیا جا رہا ہے پاکستان میں کے بارے میں، ہمارے خاص ادارے کو لے کر جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں کسی بھی ملک یا اس ملک کی عوام سے کوئی نفرت نہیں رکھتا یا کسی ملک کی ترقی سے نہ خوش ہوں نہ مجھے دکھ ہے۔ انڈیا کی اس چندریان کی کامیابی پر انڈینز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، مگر اس حقائق کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا جو آج کا میرا موضوع ہے، جیسا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس ویڈیو کے عنوان سے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جہاں انڈیا اور مودی سرکار ترقی کر رہی ہے، وہیں مودی کی سوچ اور اقدامات پہ ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ بھارت کے ریاست منی پور میں ہونے والا واقعہ، 2 خواتین کے ساتھ گینگ ریپ اور برہنہ حالات میں روڈ میں گھمانا۔ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کی حکومت بدھ کے روز منی پور میں تشدد پر قابو پانے میں ناکام رہی اور تنقید کے زد میں آ گئی، جب سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کے گروپ کے ذریعے 2 خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی عصمت داری اور سڑک پر برہنہ گھما کر سب کو نمائش کی گئی۔ جب ویڈیو سامنے آئی تو ایک قبائلی تنظیم کے مطابق ریاستی دارالحکومت امپال سے تقریباً 35 کلومیٹر دور کانگ پور کپی ضلع میں 4 مئی کو ایک کھیت میں خواتین کے ساتھ عصمت داری کی گئی۔ تشدد سے متاثرہ علاقے میں منی پور کے اوئل میں نسلی گروہوں کے درمیان شروع ہونے والی نسلی اور فرقہ وارانہ جھڑپوں کے بعد کم از کم 80 افراد ہلاک اور 40,000 سے زیادہ اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ ریاستی پولیس نے اس معاملے میں پہلی گرفتاری کی۔ منی پور کے وزیر اعلیٰ بیرن سنگھ نے ٹویٹ پر یہ بتایا بغیر کہا کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سنگھ نے کہا، فی الحال ایک مکمل تحقیقات جاری ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، بشمول سزائے موت کے بھی امکان پر ہم غور کر رہے ہیں۔ سنگھ نے بھارتی سپریم کورٹ سے یہ کہا ہے کہ ان تصاویر سے بہت پریشان ہیں اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ عدالت کو مجرموں کی گرفتاری کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ سنگھ نے کہا ہے کہ آئینی جمہوریت میں یہ واقعہ ناقابل قبول ہے۔ دراشنا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس واقعے سے ان کا دل غم اور غصے سے بھر گیا ہے۔ کسی بھی سول سوسائٹی کو اس پر شرم آنی چاہیے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے کہا۔ منی پور واقعہ کی مذمت بھی کی۔ سیاسی رہنماؤں اور دیگر نے منی پور واقعے میں صدمے کا اظہار کرتے ہوئے اس لرزہ خیز واقعے پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹویٹر پر کانگریس کی لیڈر پرینکا گاندھی واڈ نے کہا ہے کہ منی پور سے آنے والی خواتین کے خلاف جنسی تشدد کی تصویریں اور دل جلا دینے والی۔ آئیں کچھ بات کرتے ہیں مودی سرکار کی۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ مودی 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ بی بی سی کے ایک دستاویزی فلم جس کا عنوان ہے انڈیا دی مودی سوال نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام لگایا ہے کہ وہ 2002 میں بھارتی ریاست گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ مودی مغربی ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے جب اس کو فسادات نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، جن میں زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان تھے۔ ہندو زائرین کو لے کے جانے والی ٹرین آگ لگنے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا، جس میں 59 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمان بے گھر ہو گئے اور سینکڑوں مساجد کو تباہ کر دیا گیا۔ دستاویزی فلم میں بتایا گیا ہے کہ فسادات کو روکنے میں ناکام ہونے کے الزام میں مودی نے ان الزامات کی تردید کی اور 2012 میں بھارت کے اعلیٰ عدالت کی طرف سے انکوائری کے بعد بری کر دیا گیا۔ ان کی بربریت پر سوال اٹھانے والی ایک اور درخواست کو گزشتہ سال خارج کر دی گئی تھی۔ یہ تھی بات مودی کی۔ میں آپ کو پیچھے کچھ سال پہلے اور لے جانا چاہتا ہوں بابری مسجد کے حوالے سے۔ 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش بھارت کے شہر جودھیا میں لاکھوں ہندوؤں نے مغل دور کے یادگار بابری مسجد پر یلغار کر دی تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے مسجد کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا اور اس ملبے میں راتوں رات ایک مندر تعمیر کر لیا گیا۔
بابری مسجد 1527 میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے تعمیر کروائی تھی۔ کئی صدیوں تک یہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے طور پر استعمال ہوتی رہی اور اس مسجد کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد 1885 میں ہندو انتہا پسندوں نے دعویٰ کیا یہ مسجد جس مقام پر تعمیر کی گئی ہے وہاں رام چندر جی نے جنم لیا، لہٰذا اس مسجد کو شہید کر کے یہاں مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ دعویٰ اتنا بے بنیاد تھا کہ جج نے، جو خود بھی ہندو تھا، محض 5 دن کی سماعت کے بعد اس مقدمے کو خارج کر دیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر جڑ پکڑ گیا اور ہندوؤں نے اس مسجد کے مقام پر ایک مرتبہ پھر متنازع بنانے کی کوشش کی۔ 22 دسمبر 1959 کو کسی نے اس مسجد میں رام اور سیتا کے مجسمے رکھ دیے اور اس واقعے کے بعد ہندوؤں نے اور مسلمانوں میں کشیدگی پیدا ہوئی اور حکومت نے اس مسجد کو مفعول کر دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ کئی دہائیوں تک جوں کا توں رہا، تاہم 1990 میں بھارت اور بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو 6 دسمبر 1992 کو یو پی کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ ایما پر ہندو انتہا پسندوں نے اس مسجد پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان بھر میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے، جس میں اندازاً 2000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی۔ اس سانحے پر پوری پاکستانی قوم بھی سراپا احتجاج بن گئی۔ حکومت پاکستان نے 8 دسمبر 1992 کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ تمام دفاتر اور کاروبار مراکز بند رہے اور ملک بھر میں احتجاجی جلوس نکالے گئے۔ 10 دسمبر کو وزیر اعظم نواز شریف نے اس مسئلے پر مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں اپوزیشن کے نمائندے سیاسی جماعتوں نے تو شرکت نہیں کی، تاہم کچھ چھوٹی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر اعلان اسلام آباد سے جاری کیا گیا، جس میں بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا گیا بابری مسجد کو فوری طور پر نو تعمیر کیا جائے، بھارت کے تمام مساجد کو تحفظ فراہم کیا جائے اور مسلمانوں کے جان و مال اور املاک کا جو بھی نقصان پہنچا ہے بھارتی حکومت اس کا معاوضہ ادا کرے۔ ادھر ہندوستان میں یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر عدالت تک جا پہنچا۔ 30 دسمبر 2010 کو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس مسجد کے 3 حصے کر کے اسے مسلمان اور ہندوؤں میں تقسیم کر دیا جائے، تاہم مسلمانوں نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اب اس سپریم کورٹ پر چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان چند واقعات کے بعد آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف ہے اور وہاں ایک نیم اکثریت ہونے کے باوجود ان کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نئے نئے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور وہاں کے جو دہشت گرد پارٹیاں ہندو راج کی بات کرتے ہیں، وہاں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ دہشت گردی اور تمام ایسے جو بھی ناگہانی واقعات ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں اور وہاں پر اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا وہاں کے جو ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتے جو کہ مسلمان ایکٹرز ہیں، مگر وہاں انڈیا کی عوام بہت سمجھدار ہے، وہ سمجھتی ہیں، مگر وہ بھی اس حکومت کا شکار ہو بیٹھی ہیں۔ جاتے جاتے صرف اتنا کہنا ہے، اپنے ملک کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ ملک میں آنے والے جو بھی ابھی مشکل حالات ہیں جو ہو رہے ہیں، اس سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ خود دور کریں گے۔ وقتی آزمائشیں پریشانی دنیا میں چلتی رہتی ہیں، جو مضبوط قوم ہوتے ہیں، مضبوط لوگ ہوتے ہیں، اس سے لڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مقابلہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتا چلوں، ہمارے ملک میں جو اقلیت ہے ہم سے زیادہ تحفظ اور محفوظ وہ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے بس اتنی سی بات یہ کہنی ہے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، بٹن ضرور دبائیں، بٹن دبانے کے بعد مسکرا ضرور دیں۔ آپ کا میزبان شاکر حسین انصاری۔